بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت دہم، 10واں قصہ۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا ہے اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں شیخ سعدی، بربالین تربت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام معتکف بودم۔ بالین کے معنی سرہانے کے آتے ہیں، اور یحییٰ ایک برگزیدہ نبی ہیں اور حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ اور معتکف بودم، میں معتکف تھا یعنی بیٹھا ہوا تھا۔ اور آگے در جامع دمشق، تو یہ دمشق ایک ملک شام کے شہر کا نام ہے، اور ہمارے زمانے میں، اس زمانے میں ملک شام کی راجدھانی دمشق ہی ہے۔ اور جامع سے مراد جامع مسجد، دمشق کے اندر جامع مسجد ہے، وہ مراد ہے۔ تو کہنے کہ بربالین تربت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام معتکف بودم، دمشق کی جامع مسجد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر کے سرہانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ سعدی بیٹھے ہوئے تھے وہاں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک قبر ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ قبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ در جامع دمشق، دمشق کی جامع مسجد میں۔ تو دمشق کی جامع مسجد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا کہ یکی از ملوک عرب کی بے انصافی منسوب بود، کہ عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو بے انصافی میں معروف مشہور تھا، در آمد آیا، نماز و دعا کرد، اور نماز پڑھی اور دعا کی، وہ حاجت خاص اور منت مانگی، یا اپنی حاجت اللہ سے چاہی۔ تو جیسا کہ عام طور پر مزاج ہے کہ لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور وہاں پر خاص طور پر دعا کرتے ہیں اور اللہ قبول بھی کر لیتے ہیں ان اللہ والے کی برکت سے۔ تو ایک عرب کا بادشاہ تھا، کوئی بادشاہ رہا ہوگا جو ظالم تھا، یعنی انصاف نہیں کرتا تھا۔ وہ آیا اور اس نے دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھی، وہیں یحییٰ اسلام کے قبر کے سرہانے قریب، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا وغیرہ مانگی، اور اس کے بعد حضرت یحییٰ اسلام کے قبر کے پاس آ کر اپنی منت مانگی۔ اب آگے شعر ہے، اور شعر کے اندر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان کے یہاں سب لوگ آتے ہیں، چاہے غریب ہو یا مالدار ہو۔ یا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں، مسجد میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، فقیر اور مالدار، اب سب لوگ جو ہے اس دربار کی محتاج ہے۔ درویش و غنی بندہ ای خاک در اند، فقیر اور مالدار اس دروازے کے خاک کے غلام ہیں۔ وہ آنا کے غنی تر ان محتاج تر ان، اور جو لوگ زیادہ مالدار ہیں وہ زیادہ محتاج ہیں، اس لیے کہ جو لوگ زیادہ مالدار ہوتے ہیں ان کے اندر حوث زیادہ ہوتی ہے، لالچ زیادہ ہوتی ہے، تو زیادہ محتاج ہوتے ہیں، ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ غریب آدمی کا پیٹ ایک روٹی کھا کر بھر جائے گا، لیکن جو مالدار ہے اس کے پاس 7 روٹی ہے تو 8ویں کی فکر کرے گا۔ آ نگاہ مرا گفت، اس وقت مجھ سے کہا، تو آ نگاہ مرا، اس نے مجھ پر نگاہ ڈالی، گفت اور کہا، از آنجا کی ہمت درویشہ است، اس وجہ سے کہ درویشوں کو توجہ باطنی ہوتی ہے، وہ صدق معاملہ عیشہ، اور ان لوگوں کا معاملہ سچا ہوتا ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا، جب دیکھا کہ میں یحییٰ اسلام کے سرہانے بیٹھا ہوا ہوں، قبر کے سرہانے بیٹھا ہوں، تو آ نگاہ مرا گفت، تو اس نے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی، اور از آجا کی، اور اس نے کہا کہ از آجا کی ہمت درویشہ است، معاملہ یہ ہے کہ درویشوں کو باطنی طاقت حاصل ہوتی ہے، باطنی توجہ حاصل ہوتی ہے، وصدق کے معاملہ عیشہ، اور ان کا معاملہ عیشہ، اور ان کا معاملہ سچا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا، خاطر ہمراہ من کنید، میرے ساتھ کچھ توجہ فرمائیے، کہ از دشمن صعب اندیش ناکم، اس لیے کہ مجھے ایک سخت دشمن کا اندیشہ ہے، یعنی ایک مجھے اپنے دشمن سے خوف ہے۔ تو اس نے شیخ سعدی سے گویا یہ کہا، دعا کی درخواست کی اور کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے
مجھے اپنے دشمن سے اندیشہ ہے تو میں اس دشمن سے محفوظ رہوں، اس کے لیے دعا کیجیے۔ گفتمش، تو شخص صدی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا برعیت ضعیف رحمت کن، کہ کمزور رعایا پر رحم کر، تا از دشمن قویر زحمت نہ بینی، تاکہ طاقتور دشمن سے تو تکلیف نہ دیکھے۔ تو اس طرح شیخ سعدی نے اس ظالم بادشاہ کو نصیحت کی کہ تو اگر کیا کہتے ہیں کمزور رعایا پر رحم کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ پر بھی رحم کا معاملہ کریں گے اور تجھ دشمن سے بچائیں گے۔ اس کے بعد ایک شعر ہے اور شعر کے اندر یہ پیغام ہے کہ کمزوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ببازوان توانا بقوت سر دست، بازوان توانا مضبوط بازو، ببازوان توانا وقوت سر دست، مضبوط بازوؤں وقوت سر دست اور پنجہ کی قوت سے، خطا اس پنجہ مسکین ناتما بشکست، کمزور مسکین کا پنجہ توڑنا غلطی ہے۔ تو یہ شکستن سے توڑنے کے معنی میں تو کہہ رہے ہیں کہ ببازوان توانا وقوت سر دست، مضبوط بازوؤں اور پنجہ کی قوت سے، خطا اس پنجہ مسکین ناتما بشکست، کمزور مسکین کا پنجہ توڑنا غلطی ہے۔ نہ ترسد آنکھیں بر افتادگاں بخشاید، تو کہنے نہ ترسد آنکھیں بر افتادگاں، جو شخص گر پڑے ہوں پر بخشش نہیں کرتا۔ نہ ترسد آنکھیں، جو شخص کے نہیں ترس کرتا، نہیں رحم کرتا، بر افتادگاں گرے پڑے لوگوں پر، تو نہ ترسد آنکھیں بر افتادگاں بخشاید، جو شخص گرے پڑے ہوں پر بخشش نہیں کرتا، تو یہ ہو گیا۔ نہ ترسد کر دیتا ہم بعد میں کریں گے۔ نہ ترسد آنکھیں بر افتادگاں بخشاید، تو آنکھیں بر افتادگاں بخشاید، جو شخص گرے پڑے ہوئے لوگوں پر بخشش نہیں کرتا۔ نہ ترسد، وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ غرض پائے در آیت کسش نہ گیرد دست، کہ اگر اس کا پاؤں پھسلے، کہ غرض پائے در آیت کہ اگر اس کا پاؤں پھسلے، کسش نہ گیرد دست، تو کوئی اس کا ہاتھ نہ پکڑے گا۔ ہر آنکھیں تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت، جس شخص نے برائی کا بیج بویا، وہ چشم نیکی داشت اور نیکی کی امید رکھی، دماغ بیہودہ پخت، تو اس نے فضول اپنا دماغ پکایا، وہ خیال باطل وسط اور باطل خیال باندھا ہے۔ تو جیسا بیج ڈالا جائے گا ویسا ہی اس کی پیداوار ہوگی۔ اگر آدمی گیہوں کا بیج ڈالتا ہے تو گیہوں پیدا ہوگا، اور اگر آدمی کسی اور چیز کا بیج ڈالتا ہے تو وہی چیز پیدا ہوگی۔ اسی طرح اگر آدمی برائی کا معاملہ کرے اور اچھائی کی امید کرے تو یہ بیہودہ خیال ہے۔ زگوش پمبا بروں آر و داد خلق بدہ، کان سے روئی نکال ڈال اور مخلوق کو انصاف کر، اگر تو می نہ دہی، اور اگر تو انصاف نہیں کرتا، اگر تو می نہ دہی داد، اور اگر تو انصاف نہیں کرتا، روز داد ہست، تو ایک دن انصاف کا ضرور ہے۔ تو اگر دنیا میں تو لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا تو آخرت میں جب میدان محشر کے اندر انصاف کا ترازو قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ انصاف کا معاملہ کریں گے اور حق داروں کو ان کا حق دیں گے۔ اس کے بعد ایک شعر اور ہے، کہہ رہے ہیں بنی آدم اعضائے یک دیگرند، آدم کی اولاد ایک دوسرے کے عضو ہیں، کہ در آفرینش ز ایک جوہرند، اس لیے کہ ان کی پیدائش ایک جوہر سے ہے۔ تو سب کے اصل حضرت آدم علیہ السلام ہے اور حضرت حوا ہے، تو اس اعتبار سے جتنے بھی اس دنیا کے اندر انسان ہیں سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک بدن ہے اور ایک بدن کے اندر مختلف اعضاء ہوتے ہیں، ہاتھ پیر اور کان ناک، بہت سارے اعضاء ہوتے ہیں، لیکن سب کی اصل ایک ہوتی ہے۔ اسی طرح جتنے انسان ہیں سب کی اصل ایک ہے۔ تو کس محنت دیگراں بے غمی، اگر زمانہ چھٹ گیا ہے، جو عضوے بدرد آورد روزگار، اگر زمانہ ایک عضو کو تکلیف میں لائے گا، دیگر عضو آرا نہ ماند قرار، تو دوسرے اعضاء بھی بے قرار ہو جائیں گے۔ تو کس محنت دیگراں بے غمی، جب تو دوسروں کی تکلیف سے بے فکر ہے، نہ شاید کہ نامت نہند آدمی، تو اس لائق نہیں کہ تیرا نام آدمی رکھیں۔ تو
تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ تمام انسان کی پیدائش چونکہ ایک ہی جوہر یعنی آدم اسلام سے ہوئی ہے، اس لیے ایک عضو میں کوئی تکلیف پہنچنے سے سارے اعضاء بے چین ہو جاتے ہیں جس طرح، تو اسی طرح انسان کو چاہیے کہ دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھے اور اس کے دکھ و درد میں شریک رہے۔